بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ بڑی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پورے جسم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ صرف پیٹ پہ روزہ نہیں فرض کیا گیا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ بھوکے رہیں اور آپ کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے کچھ آداب ہیں جس سے آپ کا روزہ پاورفل بن جائے گا، طاقتور بن جائے گا، جس سے جو اصل مقصود ہے تقویٰ وہ آپ کو ملے گا۔ تو وہ آداب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت کی جائے۔ نظروں کی حفاظت کیا ہے کہ ایسی چیز سے نظر ہم ہٹا لیں جس سے اللہ رب العزت نے دیکھنے کو منع کیا ہے۔ اتنی ایسی چیزیں جس سے منع ہمیں کیا گیا کہ یہ چیزیں نہ ہم دیکھیں، یا ہر وہ چیز کہ جس سے آپ کی نگاہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے اس کو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر پڑتی ہے اس کا اثر دل میں آتا ہے۔ اقبال کہتا ہے نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے کیا ہے دل کو نگاہ کا پیرو۔ یہ اگر ہماری نگاہ پاک ہے سمجھے دل بھی پاک ہے۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ کرائٹیریا بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھ کو اپنی نگاہ کو پاک رکھیں گے نا، تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مومنین مرد اور مومنین عورتوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو نگاہ جب آوارہ ہوتی ہے تو بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلا قصور نگاہ کا ہی ہوتی ہے، سب سے پہلا قصور نگاہ کا ہوتا ہے۔ وہ شعر ہے نا، قصور آنکھوں کا ہوتا ہے اور جلنا دل کو پڑتا ہے۔ تپش سورج کی ہوتی ہے، جلنا ضمیر کو پڑتا ہے۔ قصور آنکھوں کا ہوتا ہے اور جلنا دل کو پڑتا ہے۔ تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت سب سے پہلی خاص طور پہ روزے میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہماری نگاہیں غلط استعمال ہوں۔ نمبر 2 پہ زبان سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ بولیں۔ رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ اور غیبت سے۔ آپ کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا تو انہوں نے بہت زیادہ روزہ لگنے لگا، ہلاکت کے قریب ہو گئی۔ آپ نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا، اس میں الٹی کی تو تازہ کھایا ہوا گوشت برآمد ہوا۔ تو پتہ کرایا گیا ان سے، تو انہوں نے غیبت کی تھی جس کی وجہ سے ان کو روزہ بہت زیادہ لگا۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ چند لوگوں سے کہا کہ کھلال کرو۔ کھلال ہی ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد آپ ٹوتھ پک سے کھلال کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا تمہارے دانتوں میں فلاں کا گوشت نظر آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے ان لوگوں کی غیبت کی ہے۔ تو آج ہم اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، لوگوں کی ہیلے کرتے ہیں۔ کوئی ہماری ایسی محفل خالی نہیں ہے، عورتیں ہوں مرد ہوں کوئی بھی ہو، جتنے بیاہ جاتا گلا شروع ہو جاتا۔ تو یہ روزے میں خاص طور پہ اس کا اہتمام۔ ویسے جھوٹ ٹھیک نہیں ہے، غیبت ٹھیک نہیں ہے، گلا ٹھیک نہیں ہے، طعن و تشنیع ٹھیک نہیں ہے۔ زبان سے فحش گفتگو کرنا، ایسی گفتگو جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، یہ کرنا یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ ہماری زبان روزے کی حالت میں خاص طور پر اس سے غیبت نہ ہو، اس سے جھوٹ نہ ہم بولیں، اور اس سے ایسی فحش نہ بات کی جائے جس کو ہم لوگوں کے سامنے کرنا پسند نہ کرتے ہوں۔ اور پھر کانوں کی حفاظت کی جائے، یعنی کان سے ایسی باتیں سننا جو اللہ رسول نے منع کی ہوئی ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے تقویٰ۔ اگر ہم وہی فضول باتیں سنتے رہیں، غلط باتیں سنتے رہیں اور ایسی چیزیں سنیں جس سے اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منع کیا ہوا ہے، تو وہ پھر روزے کا اصل مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ہے کہ آپ کہ باقی جو جسم کے اعضاء ہیں وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں استعمال ہو۔ ہاتھوں کا غلط جگہ استعمال ہونا، پاؤں چل کے جاتے ہیں گناہ کی طرف، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی پورا وجود آپ کا جو ہے وہ اللہ رسول کے تابع ہو کے گزرے، پھر روزے کا وہ مقصد حاصل ہوگا۔ اور پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہ کھا لیا جائے سحری کے وقت اور افطاری کے وقت۔ اب سحری کے وقت ہم کیوں زیادہ کھاتے ہیں جی؟ 16-17 گھنٹے کا روزہ کیا پڑے گا،
ٹینکی فل کر لو، اب وہ سارا دن جناب بیکار آتے رہتے ہیں، اور پھر یہ جو خاص طور پہ روزہ رکھتے ہی سو جاتے ہیں، یہ اور بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس لیے اتنا کھایا جائے تاکہ وہ ہماری مشابہت ہو فقراء کے ساتھ اور ربا کے ساتھ۔ اب اتنا زیادہ کھا لیا جائے شام تک وہی ہے، اور پھر شام کو ہم کیوں زیادہ کھاتے ہیں، وہ جو سارا دن بھوکے پڑے رہے ہیں، تو وہ ہم اس کا کمپنسیٹ کرتے ہیں، وہ کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے، اتنا کھائیں کہ گزارا ہو جائے، تاکہ پورا سال ہم کھاتے رہتے ہیں پورا۔ اور پھر جب بہت زیادہ ہم کھا لیتے ہیں نا افطاری کے وقت، تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ بندہ صحیح طرح تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کے تراویح کے اندر لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ روزہ افطاری بالکل ہلکا پھلکا ہو، پھر بے شک پہ آپ عشاء کے بعد تراویح پڑھ کے زیادہ کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افطاری نارمل کی جائے، سادہ کی جائے، تاکہ آپ کی جو عبادت ہے تراویح کی، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ آخری بات ہے ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو عمل بھی کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے بغیر کیا گیا عمل ضائع ہو جاتا ہے، شہادت کا عمل ضائع ہو جائے گا، علم پھیلانے کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس لیے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں میری بلے بلے ہو، وہ ضائع ہو جائے گا۔ ان چیزوں کا اگر ہم اپنے روزے میں اہتمام کریں گے تو پھر یہ روزہ ہمیں اللہ کے قریب کرے، اور روزے سے اللہ کہتے ہیں میں خود روزے کا اجر ہوں، میں خود روزے کا اجر ہوں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک روزہ، نفلی روزہ، اس کی اتنی قیمت ہے، اتنی ویلیو ہے کہ اگر پوری زمین سونا بنا کے پیش کر دی جائے نا کہ یہ آپ کے روزے کا مول ہے، یہ قیمت ہے، تو وہ بھی کم ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے نفلی روزہ۔ تو جو فرض روزہ ہے وہ تو ایک فرض روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، قیامت تک روزے رکھتا رہے، وہ اس کی مداوع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ حرام سے بچیں، سود سے بچیں۔ آج کل تو سود غنیمت میں بھی شروع ہو چکا ہے، لوگ بیچارے بڑے تنگ ہیں، کسی سے پیسے لیتے ہیں وہ سود ہی دیتے رہتے ہیں، وہ اصل دار اسی طرح ہی رہتا ہے۔ ایک تو بینک والے سود کر رہے ہیں نا کام، سودی کام ہائی لیول پہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو گلی والا لیول پہ ہو رہا ہے یہ بھی بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اب ایک بندے نے سارا دن حلال اپنا روزہ رکھا، بھوکا رہا، شام کو حرام مال سے روزہ افطار کر لیا، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہم اس میں بھرپور محنت کریں، کوشش کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کا ذہن بنائیں، اوروں کا بھی ذہن بنائیں، اور خود بھی ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔